ہائے مظلوم حسین میرا مولا، جب سے یہ محرم کا مہینہ آیا ہے میں دیکھ رہا ہوں آئے دن ہر کوئی اپنے گھر مجلس سے اذا کرا رہا ہے۔ مولا صرف میں ہی ہوں جو آپ کی مجلس نہیں کرا پا رہا، کیونکہ مولا میرے پاس آپ کی مجلس کرانے کی اوقات نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس اب ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کو میں بیچ کر آپ کی مجلس کرا سکوں۔ بہت غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے اوہو کاشف چاچا تو حالات کی خرابی کی وجہ سے مجلس نہیں کرا پا رہا اور شاید اسی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں یہ بات جا کر حسن کو بتاتا ہوں۔ ارے حسن، میں ابھی تمہارے گھر سے دیکھ کے آ رہا ہوں کہ تمہارا باپ معاشی حالات کی خرابی کی وجہ سے مجلس نہیں کرا پا رہا اور شاید اسی وجہ سے زار و قطار رو رہا تھا۔ اچھا، ارے ابا آپ رو رہے ہو؟ ارے ابا کیا ہوا جو ہم اس بار غربت کی وجہ سے اپنے گھر مجلس نہیں کرا پا رہے؟ ارے بیٹا، کاش یہ محرم کا مہینہ میری زندگی میں نہ آتا، میں مولا حسین کے سامنے شرمندہ تو نہ ہوتا نا کہ میں ان کی مجلس کرانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ ارے ابا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم مومن تو کب سے اس چاند کا انتظار کر رہے تھے کہ ہم مولا امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر سکیں، اور آپ بالکل پریشان مت ہوئیں، مولا ہماری مجلس کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کر دیں گے۔ ارے بیٹا، ہر سال جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو میرے گھر میں مجلس برپا ہوتی ہے۔ یہ واحد سال ہے کہ محرم کا مہینہ بھی آ گیا ہے اور میرے گھر مجلس برپا نہیں ہے، اور بیٹا اب میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کو میں بیچ کر مولا حسین کی مجلس کرا سکوں۔ ہے اشک آنکھوں میں اور دل اداس ہے۔ ارے ابا آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی بھی آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے آپ بیچ کر مولا کی مجلس کروا سکتے ہیں۔ نہیں بیٹا، اب میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کو میں بیچ کر مولا حسین کی مجلس کرا سکوں۔ ارے ابا آپ مجھے غلاموں کے بازار میں بیچائیں اور وہاں سے جو پیسے ملیں گے اس سے مولا کی مجلس کروا لینا۔ کیا؟ ارے بیٹا یہ تم نے کیا بات کر دی؟ کبھی کس نے اپنے بیٹے بھی بیچے ہیں؟ ارے ابا آپ سچ سچ بتانا، آپ نے مجھے مانگا کس سے تھا؟ کیا سیدہ زینب نے اپنے بیٹے قربان نہیں کیے تھے؟ کیا امام حسین نے اصغر و اکبر قربان نہیں کیے تھے؟ تو ابا آپ اتنا سوچے نا، مجھے جا کر غلاموں کے بازار میں بیچیں اور وہاں سے جو پیسے ملیں گے اس سے مولا کی مجلس کروا لینا۔ غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو۔ کون سمجھے گا یہاں درد ہم۔ مولا کافی دیر ہو گئی ہے لیکن کوئی بھی غلام خریدنے نہیں آ رہا، کیا مولا آپ کو میری یہ قربانی قبول نہیں ہے کیا؟ جو باتیں ہیں اس دل میں۔ اے بندہ خدا، میں یہ تمہارا غلام خریدنا چاہتا ہوں، اور بتاؤ تم یہ اپنا غلام کتنے پیسوں میں بیچنا چاہتے ہو؟ ارے بھائی صاحب، اگر مجھے اس کے لیے اگر کوئی دنیا بھی دے دیتا تو پھر بھی میں اسے نہ بیچتا، لیکن خیر آپ مجھے اتنے پیسے دے دو کہ میں 10 دن مولا حسین کی مجلس کرا سکوں۔ یہ لو 5 لاکھ روپے، اس 5 لاکھ سے تمہارے گھر 10 دن بآسانی مجلس ہو سکے گی۔ جاؤ بیٹا، مولا حسین تمہارا محافظ ہوگا۔ اے میری آنکھیں، اب تم نے میرے بیٹے کے غم میں نہیں رونا بلکہ تم نے حسین ابن علی کے غم میں رونا ہے۔ آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی۔ ارے بیٹا یہ تم مجھے زیادہ رونے کی وجہ سے نظر آ رہے ہو یا واقعی تم ہو؟ جی پاپا میں واقعی میں آ گیا ہوں۔ ارے بیٹا کہیں تم بھاگ کر تو نہیں آئے؟ ارے بیٹا میں نے پوری زندگی مولا حسین کی مجلس اپنے حق لڑ کے پیسوں سے کرائی ہے، کہیں تم اپنے مالک سے خیانت کر کے تو نہیں آ گئے؟ نہیں ابا مجھے پتا ہے آپ نے مجھے کتنے بڑے عظیم مقصد کے لیے بیچا تھا اور میں بھاگ کر نہیں آیا ہوں، مجھے مالک نے خود واپس بھیجا ہے۔ پھر تو بیٹا تم کیسے آئے ہو؟ ارے ابا جب میرے مالک مجھے اپنے گھر لے گئے تو وہ مجھ سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ ان کی مادری زبان ہو،
اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میری زبان کیسے جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم کائنات کی سب زبانوں کو جانتے ہیں۔ اور ابا انہوں نے 3 دن مجھے اپنے گھر ایسے رکھا جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو رکھتا ہے، اور آج اچانک انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تمہیں اپنے بابا کی یاد آ رہی ہے؟ میں نے کہا یاد تو بہت آ رہی ہے، لیکن میں ان کے پاس جاؤں گا نہیں کیونکہ انہوں نے مجھے بڑے عظیم مقصد کے لیے بیچا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، اور جب تمہارا باپ تم سے پوچھے کہ تمہیں کس نے آزاد کیا ہے تو ان سے کہنا جس حسین ابن علی کی تم مجلس کرا رہے ہو اس حسین ابن علی نے مجھے آزاد کیا ہے۔ سخیاں دا سخی لجپالے جنوں کہندے